ہو سکتا ہے کہ ہمارے عزیز طلبا کے تاثرات سے ان کے پیٹ بھر گئے ہوں، یہ رسم پوری کرنی ہے کہ کھڑا ہونا ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کی گئی۔ قرآن پاک کی تلاوت میں سب سے پہلے یہ آیت پڑھی گئی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ اس کی تفسیر تو آپ حضرات کو اساتذہ کرام نے سنائی، لیکن اس کے ذہن میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ لکھا، وہ سنا کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا میں آپ کو۔ انہوں نے قصہ لکھا ہے کہ اگر کوئی اس آیت کو پڑھ کر بیت اللہ پر ہاتھ رکھے اور اس آیت کو پڑھے، اگر کسی کا جانا ہوا ہے، آپ کا جانا ہو، کوئی اس آیت کو پڑھ کر پھر بیت اللہ پر ہاتھ رکھ کر اس طریقے سے آیت پڑھی جائے، لیکن اب تو ہاتھ بھی نہیں لگانے دے رہے ہیں، کیا حال ہے؟ دور سے ہی طواف کر رہے ہیں، لیکن اس کا بدل جس طرح استلام کا بدل ہے کہ اگر دور سے ہی آپ ہاتھ کر کے اسے چوم لیں تو ایسا ہی ہو جائے گا جیسا حجر اسود کو چوم لینا۔ ایسا ہاتھ کرا اور یوں چوم لیا، ایسا ہی ہے جیسا حجر اسود کو چوم لیا۔ تو اس کا بدل بھی یہ ہو جائے گا کہ آپ دور سے اس طریقے سے ہاتھ کر کے یہ آیت پڑھیں۔ اگر یہ آیت پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار بلائیں گے، آپ بار بار وہاں جانا نصیب ہوگا، بار بار وہاں رہنا نصیب ہوگا۔ اور یہ میرا تجربہ بھی، وہاں پڑھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دو بار نہیں 20 مرتبہ سے زیادہ بلایا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اس وقت تو زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بہت سی باتیں ہمارے عزیز گرامی مولانا ملا صاحب قاسمی نے شاکر فرزق نے باتیں بتا دی۔ جب آپ نے یہ آیت پڑھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بار بار یہاں آئیں گے انشاءاللہ۔ تو جب بار بار آپ حضرات یہاں آئیں گے، سب سے پہلے آیت جو پڑھی گئی، یہاں آنے کے بعد آپ کو پھر دوبارہ دوسری محفل میں بہت سی اور باتیں سناتی جائیں گی، بتاتی جائیں گی۔ آپ حضرات کے لیے قرآن اور سنت کا پیغام ہے۔ قرآن میں جو پیغام ہے، ہم کو جب کبھی کچھ دقت پیش آتی ہے یا کوئی مضمون لکھنا ہوتا ہے اور ذہن کے دھیان خانے میں کوئی بات نہیں آتی، تو سچی بات ہے کہ پہلے قرآن پاک کو اٹھا کر دیکھیں، اور بھی کتابیں ایک دو دیکھتے اٹھا کر ان کا نام نہیں لیں گے، ابھی قرآن پاک کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو بہت سی باتیں ذہن میں آنے شروع ہو جاتی ہیں۔ قرآن مقتدیٰ ہے، ہم سب کا رہنما ہے۔ قرآن اور سنت کا پیغام ہم سب کے لیے ہے۔ قرآن کا سب سے پہلا پیغام ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اس میں ساری کی ساری چیزیں ملتا ہے۔ جو کچھ بھی پڑھو گے آپ، رب کا نام اس میں ہونا چاہیے۔ ہمارا منزل مقصود یہ نہیں ہے کہ آپ بہت سی ڈگری حاصل کر لیں، یونیورسٹیوں میں چلے جائیں۔ ہمارا منزل مقصود ہے قرآن کو صحیح سمجھ کر قرآنی معاشرہ پیدا کیا۔ جو کچھ بھی پڑھیں آپ، اسے قرآن کے رنگ میں رنگ دیں، کیونکہ قرآن پاک میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ کون سی ایسی چیز ہے جو قرآن پاک میں موجود نہیں؟
قرآن پاک کی آیت پیش نظر رہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ اس میں دو چیزیں بتلائی گئی اور ایک نتیجہ بتلایا گیا ہے۔ یہ بتلایا گیا ہے کہ پوری ٹیکنالوجی ہے، گردش لیل و نہار، کبھی رات آتی ہے کبھی دن آتا ہے۔ ہمارے مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ تاریخ بدل گئی ہے، تاریخ بدلتی ہے یہ ٹیکنالوجی سائنس کے اعتبار سے۔ آسمان اپنی جگہ موجود ہے، زمین اس کے ارد گردش کرتی ہے، سورج کو لے کر وہ آپ چاند کو لے کر گردش کرتی ہے سورج کے ارد گرد۔ اس طرح تبدیلی ہوتی ہے۔ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا ہے، کس انداز سے بنایا ہے؟ خلق السماوات بغیر عمد ترونها۔ آسمان کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے بغیر ستونوں کے کیسے کھڑا کر دیا ہے۔ زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا بچھایا ہے، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا زمین کو کہ ہم اس کے سینوں کو روند کر چلتے ہیں، بیٹھے ہیں اس پر، اسی میں سے سارے غلے نکلتے ہیں، سارے نباتات اسی میں سے نکلتے ہیں۔ تو گردش لیل و نہار میں اور زمین و آسمان کی تخلیق میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ اب عقل مند کون ہے؟ سارے کے سارے بیٹھے جتنے انسان یہ کہیں گے میں عقل مند اور دوسرے عقل مند، سارے کے سارے کہیں گے کہ ایک میرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا 100 عقل پیدا کی ہے، تو 99 عقل میرے میں، ایک عقل پوری دنیا میں ہے۔ ہر آدمی یہ سوچتا ہے میرے پاس روپیہ ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، میں عقل مند ہوں، میرے پاس مکان ہے، جائیداد ہے، میں عقل مند ہوں، میرے پاس علم ہے، ہنر ہے، میرے پاس روایت ہے، میرے پاس درایت ہے، میرے پاس عقل ہے، نقل ہے، میں عقل مند ہوں۔ لیکن قرآن پاک نے اس کے لیے فرمایا کہ جس کے پاس دو چیزیں ہوں گی وہ عقل مند ہے، ورنہ سارے عقل مند ہیں۔ یہ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اپنے پروردگار کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی، ہر پہلو میں اپنے مولا کو، اپنے خالق کو، اپنے پیدا کرنے والے کو یاد کرتے ہیں، وہ عقل مند ہے۔ لیکن وہی عقل مند نہیں، صرف جو آدمی اللہ اللہ کرتا رہے بیٹھ کر، 24 گھنٹے ذکر خداوندی میں مشغول ہو، ہر وقت قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو، وہ یہ کہے کہ میں عقل مند ہوں، قرآن کہتا ہے کہ نہیں، وہ عقل مند نہیں۔ دوسری چیز فرمائی وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ آپ حضرات نے نحو میں قاعدہ پڑھا ہوگا کہ یہاں واو عطف کے لیے اور معطوف علیہ اور معطوف کا حکم ایک ہوتا ہے۔ فرمایا کہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں ایک دنیا میں ساری چیزیں جتنی بنائی ہیں، جتنی آ رہی ہیں، سمندر کتنا گہرا ہے، آسمان کتنا اونچا ہے، جگمگ جگمگ کرنے والے ستارے کیا ہیں، یہ کہکشائیں کیا ہیں، نیل و سیارے کیا ہیں، یہ سورج کیا ہے، چاند کیا ہے، زمین کے نیچے گہرائی کتنی ہے، زمین کے نیچے سے ہم کیسے چیزیں نکال رہے ہیں، کہیں کاپر نکال رہے ہیں، کہیں تانبا نکال رہے ہیں، کہیں ہم سونا نکال رہے ہیں، کہیں چاندی نکال رہے ہیں،
اور کہیں سے گیسیں نکال رہے ہیں، کہیں سے پیٹرول اور ڈیزل نکال رہے ہیں، ساری چیزیں کس انداز اور کس طریقے سے نکال رہے ہیں۔ اگر ان تخلیق میں غور و فکر نہیں کرتا ہے کوئی آدمی تو وہ عقل مند نہیں ہے۔ اس میں غور و فکر کرنے والا حضرت وہاب بن منبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس سے نفلی عبادت مراد ہوتی ہے، 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کرنا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ذکر خداوندی اور فکر کائنات، جب تک یہ دو چیزیں نہیں ملیں گی اس وقت تک عقل مند آدمی نہیں۔ سارے علوم جتنے ان سب کو علوم حاصل کر کے اللہ کا ذکر جب تک نہ کرے وہ کامیاب ہے۔ لیکن یہ دونوں کامیاب ہونے کے بعد بھی یہ دونوں چیزیں بھی کسی کے پاس ہوں اور رزلٹ صحیح نہ ہو تب بھی وہ کامیاب نہیں۔ رزلٹ اس کا یہ ہے ربنا ما خلقت ھذا، پروردگار تو نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی۔ اگر آپ یہ سوچنے لگے یہ چیز اتنی بیکار ہے، یہ چیز اتنی بیکار ہے تو رزلٹ اچھا ہے۔ علامہ آلوسی نے ایک واقعہ اور لکھا ہے کہ ایک شخص جا رہا، جاتے اس نے دیکھا بیری کا ایک بہت بڑا درخت ہے، اس پر چھوٹے چھوٹے پیڑ لگ رہے ہیں۔ آگے دیکھا جا کر ایک بہت بڑی بیل ہے، اس پر جو ہے تربوز لگ رہا ہے بہت موٹا۔ پھر آگے دیکھا ایک بیل کا درخت ہے، بیل کا درخت اللہ تیری شان عجیب ہے، تو بھی کیا کر رہا ہے چھوٹی سی بیل پر اتنا موٹا تربوز لگا دیا، اور بیری کے درخت پر چھوٹے چھوٹے بیل۔ آگے جا رہا بیل کا درخت تھا، بیل کے نیچے سے جب گزرنے لگا بیل اوپر سے ٹوٹ کر اس کے سر پر گر پڑ گئی۔ سوچا کیا ہوا بھائی، کیا ہو گیا، کیسے ہو گئے؟ تو کہنے لگا کہ اللہ کا تربوز ہوتا ہے گر جاتا تو کیا ہوتا۔ تو رزلٹ یہ ہو یہ کہے ربنا ما خلقت ھذا، پروردگار آپ نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی۔ قرآن پاک کی یہ آیت میرے عزیزوں اور جانے والے طلبا، جانے والے نہیں ہیں، ہمارے دل سے کہتے چلے جائیں گے۔ ایمانداری سے بتاؤ غیرت کے ساتھ، کیا ہماری یاد نہیں ہے؟ یہاں کھڑے ہو کر پڑھ رہے چلے جائیں گے۔ تو میں بتایا جسمانی فاصلہ ختم ہو سکتا ہے، دلوں کا فاصلہ ختم کیسے ہو جائے گا؟ کیسے چلے جائیں گے آپ؟ اگر آپ غلط طریقے سے غلط جگہ پہ جائیں گے ہم انشاءاللہ وہیں سے کھینچ کر لیں گے۔ آپ ہم سے جدا ہونے والے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف۔ یہ روحیں آپس میں ایک لشکر کی طرح ہیں آپس میں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری روحیں جو بنائی تو ساری روحیں اس وقت جو ہے موجود ہیں، ساری کی ساری روح۔ جس کو چاہتا اللہ وہاں سے اٹھا کر رحم مادر میں لا کر ڈال دیتا ہے۔ ساری روحیں موجود ہیں وہاں، اور حدیث پاک سب کچھ غلط ہو سکتا ہے، حدیث پاک غلط نہیں ہو سکتا۔ ہمارا یقین ہے، عقیدہ ہے۔ وہاں جتنی روحیں آپس میں جن میں محبت رہی، ایک عالم ارواح ہے، اس عالم ارواح میں روحوں میں جب آپس میں محبت رہی، دنیا میں آ کر ان سے محبت، وہاں اگر لڑائی ہوئی آپس میں روحوں میں، یہاں بھی لڑائی ہوئی آپس میں۔ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف۔ تو وہاں عالم ارواح سے ہمارا آپ کا تعلق ہے، یہاں آ کر آپ کو محبت ہوئی، ہمیں آپ سے محبت ہوئی، آپ کا رشتہ ہم سے وابستہ ہوا، ہمارا آپ سے رشتہ وابستہ ہوا،
کیسے محبت ختم ہو جائے؟ یہ ساری دوریاں سمٹ کر آ جائیں گی یہاں، سارے آنسو جتنے ہیں آپ پہ خشک ہو جائیں گے، اور جب آپ عمل کے میدان میں قدم رکھیں گے جگہ جگہ ہم یاد آئیں گے، ہر وقت آپ کو یاد آئیں گے، یہاں کی محبتیں یاد آئیں گی، یہاں کی شفقتیں یاد آئیں گی، کام کرنے کا انداز۔ ظاہر ہے کہ جب بنیاد میں جو چیز پڑ جاتی ہے وہ کبھی نکلتی نہیں، بنیاد میں وہ چیزیں ڈال دی گئی ہیں آپ کے کہ آپ کیسے بھی رہیں، کس طرح بھی رہیں، ہمیں یقین ہے انشاءاللہ کہ آپ کی بنیاد میں جو چیزیں ڈلی ہوئی ہیں، جو خدمت خلق کا جذبہ ڈلا ہوا ہے، اور جو تعلیم کی ثانویت کو دور کرنے کا ایک مفہوم تمہارے دل و دماغ میں پیوست ہو گیا ہے، کبھی وہ نکلے گا نہیں، اور آپ اس الماس اسلامی کو یاد کرتے رہیں گے، یہاں آتے رہیں گے، اس وجہ سے کہ آپ نے قرآن کی وہ آیت بھی پڑھی ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ میں نے مختصر باتیں کہی، اگر آپ ان میں غور و فکر کریں گے بہت سی چیزیں اس میں آپ کو ملتی رہے گی۔ میرے ذہن میں بہت سی باتیں آ رہی تھی، جیسے سیلاب آتا ہے، کبھی اس کی یم بیم موجیں اوپر کی طرف ابھرتی ہیں، پھر نیچے کی طرف چلی جاتی ہیں، بہت سی چیزیں ذہن و دماغ کے سیلاب میں آ رہی تھی، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ یہ بات بھی کہنے کی ہے، یہ بات بھی کہنے کی ہے، یہ بات بھی کہنے کی، لیکن بھائی گھڑی اجازت نہیں دے رہی ہے، میں اپنی بات کی صفر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رہنے کو بھی قبول فرمائے، جانے کو بھی قبول فرمائے، اور آپ اگر یہاں رہنے کی کوشش کریں گے ہم آپ کو دھکا دیں گے کہ کیا، اس وجہ سے کہ باپ کی صحیح محبت یہی ہوگی۔ جب بچے کا دودھ چھڑایا جاتا ہے نا، دودھ چھڑاتے وقت کیا کرتی ہے ماں؟ بچہ چمٹتا ہے ماں سے، تو ماں جو ہے نا پاکستانوں میں پتنی کیا کیا لگانے کی کوشش کرتی ہے، اور لگاتی ہے، سوچتا ہے، پھر بچہ منہ موڑتا ہے، پسر رو رو کے مانگے انگبی، باپ منزل کے سوا دیتا نہیں۔ ابھی آپ کو ایک انگلی دی گئی ہے اور آپ پورا گلاس لینے کے لیے نہ معلوم کہاں کہاں جا رہے ہیں، پورے سماج میں پھیلیں گے، پورے معاشرے میں پھیلیں گے، پوری تہذیبوں کا مطالعہ کریں گے، پورے سماج کا مطالعہ کریں گے، اس کے لیے ہم آپ کو بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے یہاں رہنے کو بھی قبول فرمائے، جانے کو بھی قبول فرمائے، آمین، آپ کی یہاں محنتوں کو بھی قبول فرمائے، اور آپ آگے جہاں جائیں وہاں بھی اللہ تعالیٰ محنت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پیاسی امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک چشمہ بنا دے۔ آمین۔ ہمارا توفیق اللہ۔